الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. نہیں آ رہی جی آپ سنیں اب آ رہی ہے کچھ بہتر ہوئی ہے اینڈ تک آ رہی ہے اوکے. سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحباً بکن. آپ سب کو میری طرف سے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوش آمدید. کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کوئی قرآن سیکھنے کے لیے آئے تو اس کو میری طرف سے خوش آمدید کہنا. ٹھیک ہے, تو آپ سب چونکہ قرآن سیکھنے آئے ہیں تو آپ سب کو میری طرف سے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خوش آمدید. آپ سب جو یہاں موجود ہیں سارے مبارکباد کے مستحق ہیں ماشاءاللہ, جو آج اس مبارک سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. آپ سب جو یہاں موجود ہیں کوئی عام لوگ نہیں ہیں, آپ ایک دم سے خاص ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. جنہوں نے قرآن کا رستہ چن لیا ہے نا تو وہ خاص لوگ ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اس سفر کے لیے چنا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے خود کیا ہے یہاں آنے کا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو یہ اللہ نے چاہا ہے, اللہ آپ کو یہاں لے کے آیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو رستہ دکھایا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ کو یہاں تک لے آیا. اب آگے جو ہے نا وہ آپ کی ایفرٹ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں اس ہدایت کو پانے کے لیے. مگر یہ بھلائی کا ملنا ان کے لیے ہوتا ہے جن کے دلوں میں تڑپ ہوتی ہے, کوئی جن کو خود ہدایت کی طلب ہوتی ہے. کیونکہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے واحد, دنیا میں ہدایت ایک نعمت ہے نا, اور یہ واحد ایک ایسی نعمت ہے جو بغیر مانگے نہیں ملتی. مال و دولت ہمارے یہاں بڑا اہم سمجھا جاتا ہے, لیکن مال و دولت اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے دیتا ہے جو نہیں مانگتے, جو اس کو نہیں مانتے. لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے جو اس کو ملتی ہے جو مانگتا ہے, جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے, جس کے اندر اس کے پانے کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ آپ اہل القرآن ہو جائیں. آپ سب ماشاءاللہ سے اہل القرآن ہو گئے ہیں. کوئی اس وقت کا وزیر, کوئی سیلیبریٹی, کوئی بڑا فیمس پرسن جو ہے وہ کہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ میرے ایسے ہیں جیسے میرے گھر کے فرد ہیں, کتنا خوشی ہوں گے نا ہم لوگ کہ فلاں نے مجھے کہا کہ یہ تو میرا ایسے ہے جیسے میرے گھر کا فرد ہے. لیکن کہاں اللہ رب العالمین کہیں کہ یہ میرے اہل ہیں, یہ چھوٹا اعزاز ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ قرآن والوں کو کہتا ہے یہ ایسے ہیں جیسے یہ میرے گھر والے ہیں. اور آپ سب ابھی جو یہاں جمع ہیں کون ہیں؟ اہل القرآن ہے نا, قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. تو کیا بننا چاہتے ہیں اس کا اہل؟ پھر اللہ تعالیٰ کو کبھی کبھار اس کی طرف آنے والا نہیں پسند ہوتا, پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے جو اس کی طرف روز جائے, تھوڑے ٹائم کے لیے جائے لیکن روز جائے. اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو, اس میں پھر کمی نہ آئے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ایک دن تو آئیں بڑی خوشی سے, بڑے شوق سے, اور اگلی کلاسز کا آپ کو پتہ ہی نہ ہو. ایسا نہ ہو. پھر کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنا اہل بنا لیا نا تو آپ روز اس کے دربار میں حاضری دیں. آپ کے اندر یہ شوق لگ جائے کہ میں اس سے آگے بھی سیکھوں نا, اس سے آگے قرآن کیا کہہ رہا ہے, مجھے آگے بھی پتہ چلے اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں اور کیا فرمایا ہے. جب یہ شوق اندر لگ جائے گا تو پھر آپ رک نہیں سکیں گے. پھر دنیا کی طاقت آپ کو روکے گی, آپ رک نہیں سکیں گے. آپ کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ نہیں, میرے رب مجھے بلاتا ہے تو میں نہ جاؤں, میری کوئی اوقات ہے کہ میرا رب بلائے اور میں نہ جاؤں. حالانکہ یہی حال ہم نمازوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ ہمیں بلایا جاتا ہے اور ہم نہیں جاتے. اللہ رب العزت بلاتا ہے نا, ہم نہیں جاتے.
لیکن جب قرآن بلا رہا ہے اور قرآن آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، آپ کو اس کی سمجھ آنا شروع ہوتی ہے اور آپ جاننے لگتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو نہ پڑھیں، اس کا لطف اٹھا کر اس کو چھوڑ دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ یہ پھر اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جن کے دل زندہ ہیں وہ جب قرآن کو سنتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم قلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کی جو جلدیں ہیں نا وہ ان پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ نرم پڑ جاتی ہیں، ان کی دل اللہ کی خشیت سے جھک جاتے ہیں اور ان کے دل تڑپ جاتے ہیں جب وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، سوائے ان کے جن کے دل مردہ ہیں۔ جن کے دل مردہ ہیں ان کو پھر اللہ کا کلام بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا ان کے آگے۔ لیکن میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ ہم سارے جو اہل الایمان ہیں وہ جب اہل القرآن بنتے ہیں نا تو پھر وہ اس قرآن کو چھوڑ نہیں پاتے۔ تو کس کس نے بننا ہے اہل القرآن؟ کون یہ وعدہ لے کر چلے گا کہ آج شروع کیا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر عہد کیجئے، ذرا دیکھ لیں، نبھانا پڑے گا، آنا پڑے گا پھر ہر کلاس میں۔ آ سکیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے اکیلے میں دل میں یاد کرے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر مجھے کوئی محفل میں یاد کرے، مل کر کچھ لوگ مجھے یاد کریں تو میں ان سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں مل کے بیٹھ کے، آپ کو کیا لگتا ہے اللہ آپ کو یاد نہیں کر رہا؟ فرشتوں کی محفل میں آپ کا ذکر ہو رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ چھوٹی سعادتیں نہیں ہیں اور یہ اہل القرآن کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ جو خوشخبریاں قرآن والوں کو دی گئی ہیں نا وہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ ہمیں یاد کرے، ہم اس قابل ہیں۔ یہ اعزاز قرآن والوں کے حق میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بھی رکھ دے۔ اللہ ہمارا آنا یہاں پر قبول کر لے، لیکن اس کے لیے قرآن سے تعلق بنانے کی ضرورت ہے، ایسا تعلق جو پھر کبھی نہ ٹوٹے۔ قرآن سے تعلق ہی اصل میں جو ہے نا وہ اللہ سے تعلق ہے۔ کسی نے عالم دین سے پوچھا کہ اسلاف کا، نیک لوگوں کا تعلق بالقرآن کیسا تھا؟ لوگوں کا جو ہمارے سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں ان کا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ جیسا ہمارا تعلق بالموبائل ہے، سو کر جاگتے ہیں پہلے موبائل، نماز پڑھی سلام پھیرا نہیں پہلے موبائل، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسلاف کا ایسا تعلق قرآن کے ساتھ تھا، قرآن ان کے پاس سے نہیں ہٹتا تھا، وہ جیسے ہی کسی بھی کام سے فارغ ہوئے فوراً لپکتے تھے قرآن کی طرف۔ تو ہمارا تعلق ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس کے ساتھ زیادہ ہے، اور یہ ایک پہچان بھی بتائی گئی ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں تو یہ دیکھو کہ تمہارا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ اگر تو تم خوشی سے قرآن اٹھاتے ہو اور اس کو پڑھنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ جڑنا چاہتے ہو، اس کی تلاوت کرتے ہو، اس کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دن رات اگر قرآن کے ساتھ گزر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تم سے راضی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں اس نے مشغول ایسے کام میں کر دیا ہے جو اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ لیکن اگر قرآن اٹھاتے ہی تمہارا دل تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف کوئی بلاتا ہے اور تمہیں جو ہے نا وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کیسے جانا پڑے گا، نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو تمہارے دل میں تنگی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ پڑھنی پڑے گی، تو پھر سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ آپ سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، خود لپک کر قرآن کی طرف جانے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق ایک ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی رضا کا باعث ہے۔ اور اگر خوبصورت خوبصورت قرآن ہیں، ان پر خوبصورت غلاف لپٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ گرد و غبار سے اٹے اونچی جگہ پہ پڑے ہیں، سالوں سال سے ان کی گرد نہیں جھاڑی، تو پھر سوچنے کا مقام ہے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں ہمارا پھر کیا مقام ہوگا۔ تو انشاءاللہ آج وہ گرد جھاڑ دینی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لینا ہے، کیونکہ دیر نہیں ہوئی۔ دیر ان لوگوں کے لیے ہو گئی ہے جو دنیا سے چلے گئے، ایسے ہی چلے گئے، مہلت نہیں ملی، اب قبروں میں پڑے حسرت و یاس کا شکار ہے، کچھ نہیں کر سکتے اپنے لیے۔ ہم لوگوں کے لیے ابھی دیر نہیں ہوئی، ہم لوگوں کے پاس موقع موجود ہے، مہلت موجود ہے۔ آج اس ساری گرد کو جھاڑیں اور قرآن اٹھائیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں اور اس کے ساتھ روز کا تعلق بنا لیں۔ اسی لیے ہم نے یہ سفر شروع کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اب ایک ایک کر کے جب پڑھیں گے نا لفظ کو کہ ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ ہمیں سمجھ آ جائے گی
کہ اللہ رب العزت کا ہم سے تقاضا کیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ جب اس کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا نا ہمیں، جیسے کوئی سٹوری ہے انگلش میں لے لیں، انگلش نہیں آتی ہمیں، اس کا کوئی مزہ آتا ہے، کوئی لطف آتا ہے اس کا؟ نہیں، ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کہا گیا. لیکن جب قرآن کی طرف آتے ہیں، عربی سمجھ نہیں آتی، اس کا لطف بھی نہیں اٹھا سکتے. جب ترجمہ یاد کریں گے نا، سمجھ آئے گی کہ ہاں اس کا یہ مطلب ہے، یہ معنی ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں. جو آیت پڑھ رہے ہوں گے ذہن میں ترجمہ آ رہا ہوگا، پھر پڑھنے کا لطف آئے گا نا کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہم سے. تو پھر انشاءاللہ کیا ہوگا، تلاوت قرآن میں انشاءاللہ ہمارا دل لگے گا. تو اسی کے لیے ہم نے آج یہ کوشش شروع کی ہے. پہلے ہم نے سورہ یوسف کو رکھا ہے. سورہ یوسف کو سلیکٹ کرنے کے بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ کس وجہ سے رکھا ہے. یہ آپ لوگ جب پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ہر ایک اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں ہے. اور سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو لگے گا یہاں تو میرے مسئلے کا حل ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو اس کو سلیکٹ اس لیے کیا کہ ابھی جو پرفتن دور ہے نا، اس میں ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے، ہماری بچیوں نے کیسے کرنا ہے. یہ چیز زیادہ ذہن میں میرے ان بچیوں کو رکھ کر آئی تھی جو ہمارے پاس پڑھتی ہیں کہ اب بڑی ہو رہی ہیں، ان کو معاشرے کی اچھائی اور برائی کا علم ہو، ان کے اندر یہ ایک چیز رکھ دی جائے کہ جب یہ دیکھیں تو ان کو پتہ چلے یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے. ہمیں بار بار ان کو نہ ٹوکنا پڑے کہ یہ کیوں کر رہی ہو اور یہ کیوں کر رہی ہو. قرآن ان کو ساری چیزیں سمجھا دے. تو سورہ یوسف کو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ پہلے یہ اس کو پڑھیں گی تو معاشرتی جو برائیاں نا ہماری، ان میں کافی حد تک ان کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے گی. پھر اس کے بعد آگے ہم انشاءاللہ 1 by 1 ایک سورہ کرتے جائیں گے. اگر آپ لوگ ولنگ ہوں گے، اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا اور آپ لوگ کرنا چاہیں گے کہ اب ایک سورہ ہم نے کر لیا